سکے. آپ کی مہربانی, آپ کا شکریہ. صاحب آپ نے بات ایک سیکنڈ میں جی سب سے پہلے تو اپنی قیادت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمارے اس فیصلے کو انڈورس کیا اور ہمیں یہ الیکشن لڑنے کا ایک موقع ملا اپنی ریوائیول کا. میں ان کا شکر گزار ہوں. چودھری اسلم گل صاحب ہمارے ورکر ساتھی ہیں اور ان کی جو وفاداری ہے اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. ان کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اس ریوائیول میں ہماری قیادت کر رہے تھے جی. اور میں تھوڑا سا اپنے مخالفین پاکستان مسلم لیگ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را وہ 90s والی سیاست جو ہے اس میں نہ واپس جائیں. ان کا رویہ, ان کی زبانیں, ان کا سوشل میڈیا, وہ جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے ان سے توقع تو ویسی ہی ہے, لیکن انہیں اب کچھ ہوش کے نوخن لینے چاہیے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ اس میں وہ اپنا اس قسم کا رویہ رکھے. آج وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے پاس گئی, وہ فلاں کے پاس گئی. ہم کسی ایسی جماعت کے پاس نہیں گئے جو پاکستانی نہ ہو یا محب وطن نہ ہو. ہم نے ان سے ضرور ووٹ مانگے ہیں, لیے ہیں, ہمارے وہ ساتھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ رہیں. ہم عزت دینے والے ہیں اور عزت لینے والے لوگ ہیں, ہم کبھی یہ نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان مسلم لیگ کا جو رویہ رہا ہے, جو بی بی شہید کی کردار کشی اور بیگم صاحبہ کی کردار کشی اور تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکنا, یہ ساری ان کی سیاست رہی ہے. پھر دلال چودھری صاحب کی جو زبان ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی ہے, ساری دنیا نے سنی ہے کہ وہ کس قسم کی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کر سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارتا رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہے. ہم ابھی بھی کیپٹن صفدر صاحب کا احترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا احترام کریں. ہم خود جو ہیں وہ بڑے عزت دار شریف لوگ ہیں, ہم کوئی بدماش آدمی نہیں ہیں. لیکن آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں جی, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میرا چودھری صاحب کہ میرے اور گھر کا 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ میری بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی کیا ہے, سارا. لیکن یہ آخری موقع ہم دے رہے ہیں. اگر اس قسم کی زبان بولی جاتی رہی تو پھر ان کی قیادت بھی محفوظ نہیں رہے گی, کیونکہ ان کی ذات ہے کوئی نہ. ان کی جو قیادت ہے پھر وہ کسی بھی جیالے سے محفوظ نہیں رہے گی. پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی حق رکھتی ہے کہ وہ گلی محلوں چوکوں میں وہی زبان استعمال کرے جو وہ کر رہے ہیں. اور یہ ان کی قیادت سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را کھ نہیں رہا تہاڈا تے کھ نہیں رہنا ساڈا. اس پالیسی تو باز آ جاؤ. اسی زیادہ دیر ہوں تہاڈی یہ گفتگو برداشت نہیں کر سکتے. سانو تسی آکھدے ہو کہ شدت پسنداں کو ووٹ منگدے ہو. شدت پسنداں عامر خان دے نال جا کے کون بیٹھا ہے؟ عامر خان دے نال اے پی سی یہ جان دا وعدہ کنے کیتا ہے؟ کیا عامر خان اس دنیا تو ڈھکیا چھپیا شخصیت ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تے تسی الزام تراشی کردے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیسے دے کے ووٹ خریدے نے. کیا اصغر خان کیس اس قوم نو بھول گیا ہے کہ کس کے سیاستدان نے کتنے پیسے لے نے؟ اگر اج اصغر خان کیس دے ملزماں دا نام میں لینا شروع کراں تو سر فہرست تہاڈی قیادت ہوئے گی. تہاڈی قیادت دا نام آئے گا, کسے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ دا نہیں ہوئے گا. اور تسی پھر الزام تراشی کر دے ہو. تانوں مہران بینک سکینڈل بھول گئے نے. تانوں او بی بی شہید دے خلاف جڑا تسی نو کانفیڈنس کیتا, تانوں بھول گیا کہ وہ پیسہ تسی کس جہادی تنظیم تو لیا سی. تسی بالکل بہ کے اور ایسے لوگاں دے ہاتھ تسی اپنی زبان دے دیتی ہے کہ وہ جو انہاں دے منہ وچ آندا ہے وہ بول دیندے نے, اور کوئی انہاں دی پارٹی نو
ਸਿਰੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਗਰਨਾ ਅਸਗਰ ਖਾਨ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੂ ਲੜ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਹਵਾਲਾਤ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਔਰ ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਸਲਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਲ ਫਾਰੂਕ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਆ ਲੰਦਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨਵੀਦ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਦਨ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੁਫਾਹਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੀਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम राजा ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। मैं आज आप तमाम साफ़ियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए आज राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रेसिडेंट आसफ अली ज़रदारी साहब का कि उन्होंने मुझे इस हल्का 133 के लिए मुंतखब किया इलेक्शन लड़ने के लिए। और ये रख गूंज आ रही है कुछ अच्छा बोलो। अच्छा आ जाओ तो मेज़ तो मैं उनका अपनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं राजा परवेज़ अशरफ साहब का, सदर पीपल्स पार्टी पंजाब का और पीपल्स पार्टी पंजाब के अहदेदारान का, पीपल्स पार्टी लाहौर के कारकुनान और अहदेदारान और यहाँ जो तशरीफ़ रखते हैं उनका, जो इस हल्का के कारकुनान हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर, मैं सब का ता दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने एक कारकुन बन के यहाँ पर पीपल्स पार्टी को कैंपेन जो मोबिलाइज हुई है, जो इस मनज़्ज़म तरीके से इस कैंपेन को चलाया गया है और जिसके अंदर एक जोश जज्बा, इसको बड़े साइंटिफिक तरीके से पार्टी कैंपेन को बनाया गया। मैं समझता हूँ कि ये सब का इसमें हिस्सा है और सब ने बढ़ चढ़ कर जितनी भी किसी में शक्कत थी उसमें उन्होंने इसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैं अपने जो इस हल्का के वोटर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि इस माहौल में और वो भी एक ज़मीनी इलेक्शन हो और एक अचानक
الیکشن آ پڑے تو یہ الیکشن جو ہے یہ صرف 30 دن کا الیکشن تھا. 30 دن کے الیکشن میں ضمنی الیکشن کو جس طرح پارٹی نے اور راجہ صاحب کی قیادت میں اس ماڈل ٹاؤن پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ میں کارکنوں نے میٹنگز کر کے اس میں جا کے اس میں پریکٹیکل حصہ لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 30 دن جو تھے تو بہت ہی کم، مگر اس میں کمال کی جو پارٹی نے وہاں پہ کارکردگی دکھائی ہے، اس پہ میں تمام پارٹی کے ورکرز کو اور ووٹرز کو اور سپورٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ بڑے ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے لیے، جہاں یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے. آپ بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ فلاں جماعت اور فلاں جماعت ہے، پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں. اور میرے ساتھ اس الیکشن میں بھی، اس ضمنی الیکشن میں بھی وہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں مجھے ضرور گلہ ہے، مجھے کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے 5-10 بندوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ جا کے ان کے بیان لیے جاتے ہیں، جی نون کو ووٹ دیں گے، جی نون کو ووٹ دیں گے، نون کو ووٹ دیں گے. یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری حکومتوں میں، جمہوری دور میں یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس پہ گلہ ہے اور میں گلہ ضرور کروں گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بڑا یہاں ایمانداری سے الیکشن لڑا ہے. پیپلز پارٹی نے ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. ہمارے قائد شہیدوں نے، ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے، اور میری قیادت جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے، ہماری جو میری قیادت ہے وہ ملک کے اندر رہی ہے، وہ ملک چھوڑ کر بھاگی نہیں ہے. انہوں نے شہادتیں دے دی ہیں مگر ملک چھوڑ کے نہیں گئے. آصف علی زرداری نے کبھی کہا کہ میں جیلوں میں ہوں اور مجھے باہر جانے دیا جائے؟ یہ ایسی ایک جماعت جس نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو ہر دور میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس کو مسلم نون کہا جاتا ہے. یہ تو پی ٹی آئی ایک غبارہ ہے، وہ آج ہوا نکلی یا کل نکلی، وہ اس کو میں کوئی جماعت نہیں سمجھتا. مگر اس جماعت نے جس طرح وہاں پہ جو کہتے ہیں جی دھاندلی، او بھائی بات یہ ہے، ایمانی قرآنی بات تو یہ ہے کہ کامران مائیکل کا گھر جو تھا وہ کرپشن کا گھر تھا. وہ وہاں پہ چوری کا، پیسے دینے کا، اس کے گھر کے اندر تمام یہاں ان کے چیئرمین، یونین کونسلوں کے وائس چیئرمین اور جو کونسلر ہیں ان کے وہاں انہوں نے، اور یہ ان کے لارڈ میئر لاہور اور ڈپٹی میئرز اور ٹاؤن جو تھے، ٹاؤنوں نے ان کا ایک ہی کام تھا کہ صبح 2-3 بجے اٹھنا اور ٹرک لگا کے گلبرگ ٹاؤن اور نشتر ٹاؤن ہمارے بینروں کا اور ہمارے ان چیزوں کا صفایا کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایچ بلاک جو ہے ماڈل ٹاؤن کا، اس میں اور چبرجی میں اور اس گھر میں جو 4 گھروں میں جو کچھ ہوا، وہاں پہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جمہوری کردار آپ نے نہیں ادا کیا. شہباز شریف صاحب اور جناب حمزہ شہباز صاحب آپ نے، اور وہاں پہ اجتماع کر کے کامران مائیکل کے گھر میں اور نواز شریف کی وہاں پہ تقریریں کرائی گئیں، وہاں پہ دوسرے لیڈرز کی تقریریں کی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا اس تمام تر حرکات کے باوجود، تمام تر غیر سیاسی حرکات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جو وہاں پہ کمپین بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں. میں نے شاید کوئی 30-35 سال پہلے اس طرح کی کمپین کو دیکھا ہو. تو ہمارے حوصلے بڑے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھے ہیں، اور اس کمپین کو، اس رزلٹ کو لے کر انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں جائیں گے. پنجاب کے اندر ہمیں ایک بڑا حوصلہ ملا ہے، ہمیں لاہور میں حوصلہ ملا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پنجاب میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور ہم پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو منظم کریں گے. میں سمجھتا ہوں چونکہ الیکشن کے دنوں میں ہی پارٹی نے مجھے بنایا پیپلز پارٹی لاہور کا صدر،
تو میں اس طرح کی تنظیم نہیں بنا سکا تھا، کیونکہ گراس روٹ پہ تنظیم کی بہت ساری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور ان کے پاس 6 کونسلر تھے اور ایک یونٹ کونسل میں چیئرمین، وائس چیئرمین. میرے پاس گراس روٹ پہ وہاں جو 6 کونسل کی سطح پہ کوئی تنظیم نہیں تھی، مگر پیپلز پارٹی نے بہادری کے ساتھ اس کمپین میں حصہ لیا. ہاں ایک بات اور، لوکل سطح پر جب ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جماعت اسلامی کا گھر ہے، یہ طاہر القادری کی جماعت کا گھر ہے، یہ فلاں شیعہ جماعت کا گھر ہے. ہم نے منظم ہو کر ہر گھر کی کنڈی کھڑکائی. ہم نے ہر گھر میں جا کے جو ہمارا جمہوری حق تھا وہ ہم نے وہاں استعمال کیا ہے. وہ جو بھی جنہوں نے بھی ہمیں ووٹ دیا ہے، جو بھی ہمارے چاہے وہ شیعہ جماعت ہو یا علامہ طاہر القادری کی جماعت ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے ضرور ہمیں ویلکم کیا. وہ جس طرح بھی ہے، جو لوکل سطح پہ میرے پاس میں گیا ہوں، جماعت اسلامی کے لوگوں نے بھی کوئی ووٹ ڈالے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا ہے. میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک جشن رکھا ہے، اس لیے کہ ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو آج وہاں پر وہ ایک ڈنر دے رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے کارکن انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے چند مہینوں میں ہم اپنی جماعت کو گراس روٹ پہ آرگنائز کریں گے، اور انشاءاللہ لاہور میں پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہوگی، اور راجہ صاحب کی قیادت میں پنجاب میں مضبوط ہوگی. یہاں پیپلز پارٹی نے گراس روٹ ہو یا لیڈرشپ ہو، بڑی منظم طریقے سے یہ کمپین چلانے پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بات کی خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے اوپر بہت زیادہ آپ کی بات ہے، لیکن دیکھنے میں کل یہ آیا ہے کہ شک آپ دوسرے نمبر پہ ہیں، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ مایوس کن حد تک کم تھا، اور جو خاص طور پہ جو جمہوری سوچ رکھنے والے ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ کل کیا ہوا ہے کہ صرف 18.5% جو ہے ٹرن آؤٹ رہا. تو آپ اس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ ان کے لوگ ہی کم نکلے، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری سوچ والے افراد نہیں دیکھیں، جمہوری سوچ میرا خیال اس طرح نہیں ہے. ایک تو ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ عمومی طور پر کم ہوتا ہے. جنرل الیکشن میں ماحول ہوتا ہے کہ الیکشن کا بنا ہوا، سارے دوڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں جو ہوتا ہے یہ عمومی طور پر جو ہے وہ اس کا ٹرن آؤٹ نیچے آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کل سنڈے بھی تھی، مطلب یہ 2 فیکٹر اتنے بڑے تھے کہ لوگ اتوار والے دن نہ ریسٹ کے موڈ میں ہوتے ہیں، دیر سے اٹھ کے تیار ہوتے ہیں. وہ کبھی آتے ہیں 5 بجے